السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی 11 سال کی تھی کہ والد صاحب کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ بیمار رہتے تھے، سوچتے تھے کہ اپنی زندگی میں بیٹی کی شادی کر دوں یا کم از کم رشتہ طے کر جاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میری بچی غلط ہاتھوں میں چلی جائے۔ ہم دیہات کے لوگ تھے جہاں لڑکیوں کے رشتے کم عمری میں کر دیے جاتے ہیں۔ میری بدنصیبی کی کہانی نے بھی اس وقت جنم لیا جب میری قسمت کا سودا والد نے اپنے بھائی کے بیٹے جنید سے طے کر دیا۔ ہمارے خاندان میں رشتہ اپنوں میں کیا جاتا تھا۔ تبھی والد نے سوچا کہ بیٹی کے جوڑ کا کوئی دوسرا رشتہ موجود نہیں ہے تو جنید ہی صحیح۔ وہ عمر میں مجھ سے 6-7 برس چھوٹا تھا۔ تبھی چچی اس رشتے پر راضی نہ تھی، مگر ابا اور چچا ہم خیال ہو گئے کہ گھر کی لڑکی گھر میں رہے گی تو اچھا رہے گا۔ عمروں کے فرق سے کیا ہوتا ہے، مگر اپنوں کے بندھن نہ ٹوٹنے چاہیے۔ منگنی والے دن میں بہت روئی، مگر کسی نے میرے رونے کا اثر نہ لیا اور میرے جذبات کو یوں زندہ دفن کر دیا جیسے وہ مٹی کے کھلونے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، میں جوان ہو گئی۔ لڑکیاں یوں بھی جوہی کی بیل کی مانند بڑھتی ہیں اور اپنے ہم عمر لڑکوں سے بڑی دکھنے لگتی ہیں۔ میرا منگیتر تو پھر بھی عمر میں مجھ سے کئی برس چھوٹا تھا۔ انہی دنوں میری ملاقات میری منہ بولی خالہ کے بیٹے زہیب سے ہوئی۔ وہ عمر میں مجھ سے 4 سال بڑا تھا، اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ ان کا گھر ہمارے مکان سے قریب ہی تھا۔ وہ بہت باتونی اور اچھے مزاج کا مالک تھا۔ وہ مجھ سے ہنسی مذاق کرتا تو مجھے اچھا لگتا، یوں دل ملے تو محبت کے فاصلے بھی طے ہوتے گئے۔ اس چاہت نے رنگ دکھایا اور خالہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ اماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ تبھی میں سمجھ رہی تھی کہ وہ میری خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس رشتے کو قبول کر لیں گی، لیکن میرے خواب ٹوٹ گئے جب ابا نے کہہ دیا کہ میں بھائی کو مناہل کا رشتہ دے چکا ہوں۔ لڑکی اب ان کی ملکیت ہو چکی ہے۔ میں مرجھا کر رہ گئی۔ اب مجھ سے ایک خطا سرزد ہو گئی اور یہ نادانی عمر بھر کا روگ بن گئی۔ میں نے اپنے خالہ زاد زہیب کو خط لکھ دیا کہ تم جو بھی کرو مجھے اپنی دلہن بنا لو۔ بے شک میری منگنی چچا کے بیٹے سے ہو گئی ہے، لیکن اس کا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ منگنی ٹوٹ بھی سکتی ہے، اگر تم ذرا ہمت کرو تو میری زندگی رشک جنت ہو جائے گی۔ معلوم نہ تھا کہ یہ خط میرے لیے جیتے جی موت کا پروانہ بنے گا، ورنہ شاید میں یہ غلطی کبھی نہ کرتی۔ زہیب نے میرے خط کا جواب نہ دیا اور کچھ دنوں بعد میں سیج پر بٹھا دی گئی۔ میرے پہلو میں 8 سال کا بچہ نئے کپڑے پہنا کر بٹھا دیا گیا جو میرا دلہا تھا۔ وہ سارے دن کی بھاگ دوڑ سے تھک گیا تھا۔ سیج پر بیٹھتے ہی اسے نیند آنے لگی اور وہ سو گیا۔ میری سہیلیاں ہنس رہی تھی، بھلا میں کیا کر سکتی تھی؟ حالات نے کچھ کہنے کا حق بھی چھین لیا تھا۔ میرے ہونٹوں پر سرخی نہیں بلکہ چپ کی مہر لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چچا اپنے دلہا بیٹے کو باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئے اور چچی سے کہا کہ تم دلہن کے ساتھ سو جاؤ۔ اگلی صبح میں شادی شدہ عورت تھی، مگر نہ ہونے کے برابر۔ میرے والدین اپنا فرض ادا کر چکے تھے۔ بیمار ابا جو اب پرسکون ہو گئے تھے، میرے مستقبل کے اندیشوں سے بے خبر چین کی نیند سوتے تھے۔ 2 ماہ بعد ابا کا انتقال ہو گیا۔ چچی نے ابا کے مرتے ہی رنگ بدل لیا اور مجھے بہو کی بجائے نوکرانی سمجھنے لگی۔ میں اس نو عمری میں گھر کے کاموں میں طاق نہ تھی۔ چچی کے صبح شام کے تانوں نے میرا کلیجہ کھانا شروع کر دیا۔ تقدیر کی ستم ظریفی پر حیران تھی، سوچتی تھی کہ میرا قصور کیا ہے جو مجھے ایسی سزا مل رہی ہے۔ ایک چچا ہی تھے جو میرا خیال کرتے تھے۔ گھر کے باقی سبھی لوگوں نے مجھے پھوہڑ، بد سلیقہ اور کام چور کہہ کر راکھ کر ڈالا۔ میرا خالہ زاد اب بھی کبھی کبھی ہمارے گھر آتا تھا، کیونکہ باپ کی طرف سے اس کا چچا سے رشتہ بھی تھا۔ چچا اور چچی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ میرا اور زہیب کا آپس میں محبت برا تعلق رہ چکا ہے، اور اس کی ماں نے میری ماں سے کبھی رشتے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے اس کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہ لگائی، مگر میں اب چاہتی تھی کہ وہ ہمارے گھر نہ آئے۔ میں چچا کی لاج تھی اور اس لاج کو سنبھالے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے زہیب کو منع کر دیا کہ اب مجھ سے زیادہ بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے شوہر کو جوان ہونے میں ابھی عرصہ درکار ہے، تب تک تو تمہاری جوانی کے یہ سنہری دن رخصت ہونے لگیں گے۔ تم پر ظلم ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم یہ ظلم سہتی رہو۔
میں سمجھ گئی کہ اس کا رشتہ قبول نہ کرنے پر اس کے دل میں میرے والدین اور میرے لیے نفرت سی آ گئی ہے۔ اس کی نیت حرام محسوس ہوئی تو میں پریشان ہو گئی اور میں نے اس سے بے روحی اختیار کر لی۔ تب وہ مجھ سے چڑ گیا۔ اس نے کہا، میں یا تو تم کو ازدواجی زندگی کی مسرتوں سے ہمکنار کر دوں گا یا پھر اس امر کے لیے تیار رہو کہ میں تم سے انتقام لوں۔ میں نے عزت کی حرمت کو عزیز جانا، اس کے بدلے میں ہر دکھ سہنے کو تیار تھی۔ جب دوسری بار اس نے میرے روبرو یہی بات دہرائی تو میں نے اسے برا بھلا کہا اور دوبارہ نہ آنے کی ہدایت کی، جس پر وہ خفا ہو کر ہمارے گھر سے چلا گیا اور پھر نہ آیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سکھ کا سانس لیا اور سمجھی کہ اب میری زندگی کا یہ کانٹا ہی نکل گیا ہے، مگر یہ میرا وہم تھا۔ وہ دل میں طے کر کے گیا تھا کہ مجھے آباد نہ رہنے دے گا۔ شاید وہ سچا پیار کرنے والا نہیں بلکہ انتقامی عاشقوں میں سے تھا۔ چند سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ میرا سرتاج اب ایک کڑیل جوان تھا۔ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال کرتے تھے، سو آپس میں محبت و التفات یقینی تھا۔ جنید مجھ سے پیار سے رہتے تھے۔ اب ان کو میاں بیوی کے رشتوں کے تقاضے سمجھ میں آنے لگے تھے۔ میں اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن تھی۔ لگتا تھا اب دکھ تمام ہوئے۔ جوانی میں عمروں کا فرق کچھ ایسا محسوس نہیں ہوتا، یہ تو ہمارے دیہات کی پرانی روایات تھی۔ ہم لوگ اس چیز کے عادی تھے۔ میں یہ بھول چکی تھی کہ میرا دشمن ابھی تک گھات میں ہے۔ میں نے اپنی عزت کو اس کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بننے دیا تھا۔ اس کی سزا تو ایک دن ملنی ہی تھی۔ ایک روز زہیب اچانک آ گیا۔ ان دنوں میں امید سے تھی۔ اس نے ایک طنزیہ نظر مجھ پر ڈالی اور مسکرا کر بولا، ہمارے ساتھ تم نے ناانصافی کی اور دوسروں کو جھولی بھر بھر کر خوشیاں بانٹ رہی ہو۔ اس کا حساب تو ہونا ہی چاہیے۔ تم نے میرا دل ویران کیا ہے، میری خوشیاں لوٹی ہیں، اب اپنی بے وفائی کا مزہ بھی چکھو۔ میں خوف زدہ ہو گئی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ اس نے جنید کو وہ خط دے دیا جو میں نے اپنی نادان عمر میں لکھا تھا۔ بس یہ غلطی میرے لیے زہر برا ناگ بن گئی، جس نے میری خوشیوں کو ڈس لیا۔ خط پڑھ کر میرے شوہر کی حالت غمگین تھی، جیسے کسی نے ان کی روح کھینچ لی ہو۔ پھر وہ ایک دم بدل گئے اور مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ جن آنکھوں میں میرے لیے پیار بھرا رہتا تھا، اب وہاں نفرت کے انگاروں کی نہ بجھنے والی آگ تھی۔ وہ مجھ سے روٹھ گئے۔ چچا نے لاکھ سمجھایا، اس کے باوجود انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ جو منہ موڑا تو پھر کبھی مجھے مخاطب نہ کیا۔ انہوں نے زہیب سے سوال کیا تھا کہ تم ہمارے گھر اسی وجہ سے آتے تھے؟ ہاں، میں محض مناحل کی وجہ سے تمہارے گھر آتا تھا، کیونکہ اس نے میرا چین و سکون چھین لیا تھا۔ شادی کے وقت تم تو چھوٹے سے لڑکے تھے، تبھی یہ مجھے خود گھر بلاتی تھی اور مجھ سے ملتی تھی۔ میں روتی رہی، مگر میرے شوہر نے میری پاک دامنی اور بے گناہی کا یقین نہ کیا۔ ان کے لیے یہی ثبوت کافی تھا کہ خط میں نے زہیب سے اظہار محبت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میں اپنے منگیتر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میرا اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ حالانکہ یہ نادان عمر کی باتیں تھیں، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ جنید کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ FSC میں اچھے نمبر لیے تو میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا، اور اس جدائی کے بعد میری زندگی کی تمام خوشیاں حسرتوں میں بدل گئیں۔ انہی دنوں میں ایک بچے کی ماں بھی بن گئی۔ ان کو خبر کی گئی مگر وہ نہ آئے۔ شاید وہ معصوم بھی میرے ساتھ دکھ سہنے اس دنیا میں آیا تھا۔ وہ 2 مہینے بعد کبھی کبھار آ جاتے، مگر مجھے اپنی صورت نہ دکھاتے، یہاں تک کہ بیٹے کی طرف بھی نہیں دیکھتے تھے، اور میں سوچتی رہ جاتی کہ کتنا سنگ دل باپ ہے یہ بھی، جس نے ایک خط کی وجہ سے اپنے بیٹے کو بھی باپ کے پیار سے محروم کر دیا ہے۔ شاید وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ بیٹا اس کا نہیں ہے۔ جنید کا واسطہ اب صرف اپنے والدین تک محدود تھا، جن کے لیے گھر آنا اس کی مجبوری تھی۔ چچا ہمارے غم میں گھل گھل کر آدھے رہ گئے اور جنید کے ڈاکٹر بننے سے پہلے ہی چل بسے۔ کچھ عرصہ بعد میری ساس بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، حالانکہ وہ تو اپنے پوتے سے بہت پیار کرتی تھی۔ اب میں گھر میں تھی اور میرا بیٹا۔ جنید نے تو گھر آنا بند کر دیا۔ وہ ڈاکٹر بن کر ہزاروں کمانے لگا، مگر ہم ان کی محبت کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کو بھی ترسنے لگے۔ نوبت فاقوں تک آ گئی۔ میں نے کافی خط لکھے، مگر جنید نے کسی خط کا جواب نہ دیا۔ فون تو وہ اٹھاتے ہی نہ تھے۔
کچھ رشتہ داروں نے سمجھایا کہ مجھے اب خود ہی ان کے پاس شہر چلے جانا چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ ایک غلط فہمی نے ان کے دل کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی ہے۔ وہ تبھی ہم سے کوئی ناطہ نہ رکھنا چاہتے تھے، تاہم خاندانی روایات سے مجبور تھے، اور مرتے وقت ان کے والد بھی یہ وصیت کر گئے تھے کہ مناہل سے ناطہ نہ توڑنا، ورنہ میں روز قیامت تک تم کو معاف نہ کروں گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے مجھے طلاق نہ دی، مگر پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ آخر ہمت کر کے ایک دن میں ان کے پاس چلی گئی جہاں وہ رہتے تھے۔ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا اور بیٹے کو دیکھا تو کہا، میرے سامنے سے ہٹاؤ اسے، نہ جانے کس کی اولاد ہے۔ میں روتی رہی، وہ ناراض ہوتے رہے۔ آخر میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، محبت نہیں دے سکتے تو خدا کے نام پر خرچہ تو دے دو۔ میں اس معصوم بچے کو لے کر کس کے در پر مانگنے جاؤں؟ خدا کی ناراضگی سے ڈرو۔ اس بات پر جنید کے دل کو جنبش ہوئی۔ پھر انہوں نے اتنا کیا کہ ہر ماہ کچھ رقم خرچے کے لیے بجوانے لگے۔ جو تو میں اسی رقم میں گزر بسر کرنے لگی۔ ایک دن خبر ملی کہ تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ مجھے کوئی حیرت نہ ہوئی، کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ انہیں ہم عمر اور ہم منصب بیوی کی ضرورت ہے، اور ان کا حق بھی بنتا ہے۔ میں ان کے دل سے اتر چکی تھی، عمر میں بھی بڑی تھی۔ ان کی دوسری بیوی ڈاکٹر تھی، اس کے سامنے بلا مجھ مڈل پاس کی کیا حیثیت تھی؟ میں تو ایک لاش تھی، زندہ تھی تو صرف اپنے بیٹے کے لیے۔ میری سب خوشیاں، آرزوئیں میرے لہتے جگر سے ہی وابستہ تھی۔ جنید نے دوسری شادی کے 1 سال بعد خرچہ بھیجنا بند کر دیا۔ کبھی تو 4 ماہ بعد کچھ رقم بھیج دیتے جو راشن والے کے ادھار میں چلی جاتی۔ میں اور میرا بچہ اب لوگوں کے رحم و کرم پر تھے۔ تعلیم یافتہ نہ تھی کہ نوکری کر لیتی۔ انہی دنوں میرے بیٹے کو بیماری نے آ لیا۔ کوئی رشتہ دار ایسا نہ تھا جو آڑے وقت میں ساتھ دیتا۔ باپ ڈاکٹر تھا اور بیٹا علاج کو ترس رہا تھا۔ خیر، یہ کڑا وقت بھی گزر گیا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ نرسنگ کا کورس کر کے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ، اس طرح تمہارا بیٹا پڑھ لکھ سکے گا۔ ایک جاننے والی نرس کی مدد سے میں نے نرسنگ کا کورس کیا۔ اسی نے مجھے اس ہسپتال میں ملازمت دلوا دی جہاں وہ نوکری کرتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میں محنت کرتی رہی تاکہ میرا بیٹا تعلیم مکمل کر لے۔ ایک روز کالج جاتے ہوئے اس کی موٹر سائیکل کو ایک وین نے ٹکر مار دی۔ وہ موٹر سائیکل سمیت سڑک پر گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ لوگ ہسپتال لے گئے۔ ایمرجنسی میں اس وقت جس ڈاکٹر کی ڈیوٹی تھی وہ جنید تھے۔ لوگ کہتے ہیں خدا ایسی ناگہانی حادثات سے بچائے۔ وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ یہ جان لیوا حادثات اکثر گھروں کے چراغ بجھا کر والدین کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے اندھیرے بھر دیا کرتے ہیں۔ لیکن مجھ بدقسمت پر اللہ تعالیٰ نے اس حادثے کی صورت میں کیسا کرم کیا۔ اللہ پاک نے نہ صرف ولید کی زندگی رکھی بلکہ اسے اس کے باپ سے ملا دیا۔ جب اس شخص نے جوان سال بیٹے کو دیکھا تو اسے لگا کہ وہ آئینے میں اپنی ہی صورت کو دیکھ رہا ہے۔ جوان بیٹا جب ایسی حالت میں اچانک باپ کے سامنے آ جائے، اور باپ بھی ڈاکٹر جو چوٹ کی نوعیت کو سمجھتا ہو، تو دل کی کیا حالت ہوگی۔ حادثے نے باپ کے مردہ دل کو تڑپا کر اس میں برسوں سے دفن محبت کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس میں نئی روح پھونک دی جس کو کچھ کہنے اور سمجھانے کی ضرورت نہ پڑی۔ خون کو خون نے خود پہچان لیا اور رگوں میں دوڑتے لہو نے جوش مارا تو سوئی ہوئی محبت جاگ پڑی۔ بیٹے کو گلے لگا لیا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کو نئی زندگی اور شفا دے دے۔ جہاں ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، دل سے نکلی ہوئی باپ کی دعا بھی ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جنید کی سن لی اور بیٹے کو نہ صرف نئی زندگی ملی، مجھے بھی نئی زندگی مل گئی۔ بیٹے کی خاطر انہوں نے مجھے معاف کیا اور دوبارہ سے میرا گھر بس گیا۔ وہ ہمارے گھر آنے جانے لگے جو ان کے والد یعنی میرے چچا کا گھر تھا۔ آج بھی وہ دوسری بیوی کے پاس رہتے ہیں لیکن ہمارے گھر بھی آتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کی ایک اچھے گھرانے میں شادی کر دی، پھر خدا نے مجھے پوتے پوتیوں کی خوشیوں سے بھی نوازا۔ اب میں انہی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی ہوں اور اپنی باقی کی زندگی کے دن گزار رہی ہوں۔ جنید بھی اپنے بیٹے بہو اور پوتے پوتیوں سے ملنے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ یوں میں بھی ان کو دیکھ کر اور ان کی خدمت کر کے آنکھیں اور دل ٹھنڈا کر لیتی ہوں۔